حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبیلہ کے صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اتنے میں نماز کا وقت قریب آ گیا تو مؤذن نے کہا کہ میں اذان دیتا ہوں، اقامت پڑھتا ہوں، اے صدیق اکبر آپ امامت کروائیں۔ تو صدیق اکبر نے کہا درست ہے، تم اذان کہو، اقامت کہو، میں امامت کروا دیتا ہوں۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ کی صلح کروانے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئے۔ صحابہ کرام یہاں پر نماز میں صف بندی کر کر اقامت کہی جا چکی تھی، اب نماز میں کھڑے تھے صحابہ کرام۔ حدیث پاک کے الفاظ سنیں، وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، اور وہ تمام صحابہ کرام صف میں کھڑے تھے، اقامت کہی جا چکی تھی، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی جا چکی تھی۔ اب اسی اثناء میں، اسی دوران اللہ کی نماز جاری ہے، صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور صفیں چیرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی صف میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ تو صحابہ اکرام نے جب یہ منظر دیکھا تو اب انہوں نے کہا کہ صدیق اکبر کو بھی معلوم ہو جائے کہ آقا تشریف لے آئے ہیں۔ یہ اعزاز تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ شان تھی مصطفیٰ کی۔ اگر میں اور آپ صف توڑ کر آگے جائیں تو ہم دوسروں کی نماز بھی ڈسٹرب کریں گے۔ ابھی آگے چل کے اس حدیث پاک کی مزید وضاحت ہوگی۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ کی نماز کے درمیان استقبال مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، نماز اللہ کی جاری ہے، نماز میں خلل نہیں آیا۔ اب یہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج آقا کا خیال آ جائے معاذ اللہ تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسا عقیدہ صحابہ اکرام کا نہیں تھا، اہل سنہ والجماعہ، یہ صحابہ اکرام کا طریق ہے، انہی کا عقیدہ ہے، انہی کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط پر اس جماعت کا قیام ہوا۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زور سے تالیاں بجانا شروع کی، پوری مسجد نبوی تالیوں کی آواز سے گونج گئی کہ صدیق اکبر کو پتا چلے آقا تشریف لے آئے ہیں۔ صدیق اکبر اس طرح استغراق میں مستغرق ہو کر نماز پڑھتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کبھی بھی زندگی میں۔ ان کا زہد اور ورع کا مقام یہ تھا۔ اب صحابہ نے ان کو توجہ دلانے کے لیے زور زور سے ہاتھ بجائے، یوں تالیاں بجائیں۔ جب صدیق اکبر نے دیکھا کہ مسجد نبوی شریف تالیوں کی آواز سے گونج چکی ہے، اتنے میں رمز شناس مصطفیٰ، راز شناس مصطفیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت میں جان نچھاور کرنے والے صحابی اور عشق و مستی کی کیفیت میں رہنے والے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والسابقون الاولون کے وقت سے ساتھ دینے والے، انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، یوں نماز سے دھیان ہٹایا، یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے صدیق نماز جاری کرو۔ فناکس ابو بکر علی عقبیہ، صدیق اکبر اپنی ایڑیوں پر ادب مصطفیٰ میں پیچھے پلٹے تو آقا نے اشارہ کیا صدیق اپنی نماز مکمل کرو۔ صدیق اکبر نے اسی لمحے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں یوں اٹھائے، فحمد اللہ، اللہ کی ثنا بلند کی، کہا مولا تیرے محبوب نے اس قابل سمجھا کہ صدیق آپ آگے کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھاؤ۔ پھر صدیق اکبر واپس ہو گئے، آقا نے نماز پڑھائی۔ جب نماز سے سلام پھیرا، اب یہ دھیان میں رکھیں کہ اللہ کی نماز ہو رہی تھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا جا رہا ہے اللہ کی نماز میں۔ آج لوگ اعمال کے چکر میں جانسا دیتے ہیں،
عمل کی بات کرتے ہیں، اعمال پر زیادہ فوکس کرتے ہیں. ہم بھی قائل ہیں اعمال پر. اعمال کا کوئی مسلمان مومن انکار نہیں کرتا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا. لیکن علامہ نے کہا تھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. بن ادب ہاتھ کچھ نہیں آتا. اب اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہاں ادب کی بات کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ادب کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ایڑیوں پر پیچھے پلٹے. آقا نے نماز مکمل کر کہا، اے ابو بکر، تجھے کس چیز نے منع کیا تھا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا کہ نماز مکمل کرو؟ تو صدیق اکبر کا جواب سنیں، ایمان کو تازہ کریں. قربان جائیں عاشق مصطفیٰ پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی عقیدت اور محبت کے ساتھ عقیدے رکھنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. تو صدیق اکبر نے کہا، آقا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ آپ پیچھے کھڑے ہوں اور ہم آگے کھڑے ہو کر آقا آپ کو نماز پڑھائیں؟ کیا ان کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا کہ اللہ کی نماز ہے، مصطفیٰ پیچھے کھڑے رہ جائیں؟ اللہ تو بڑا ہے. وہ یہ جانتے تھے اگر مصطفیٰ کا در چھوٹ گیا اور مصطفیٰ کا ادب چھوٹ گیا پھر اللہ کوئی نماز بھی قبول نہیں کرتا. نماز بڑی ہوئی کہ ادب رسول بڑا ہوا، عمل بڑے ہوئے کہ ادب رسول اونچا ہوا. سب عملوں کی جان ادب رسول ہے، تمام اعمال کی جان ادب رسول ہے، نماز کی جان ادب رسول ہے، دیگر فرائض و واجبات کی جان وہ ادب رسول ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا اصل بندگی تو اس تاجور کی ہے، اصل غلامی کا پٹا جب مصطفیٰ کا گلے میں ڈالو گے، صدیق اکبر جیسا، صحابہ اکرام جیسا، تو تب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہوگا. تو صدیق اکبر پیچھے مڑ گئے. یہ حالت نماز میں صحابہ اکرام نے آقا کا ادب کیا. یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ایک اور حدیث پاک سنیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وصال کا وقت قریب آیا، 3 دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف نہ لا سکے. صحابہ اکرام جو ایک لمحے کے لیے بھی چہرہ مصطفیٰ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو وہ دیوانے فرزانے صحابہ اکرام ایک لمحے کے لیے چہرہ مصطفیٰ اوجھل ہو جائے ان کی رنگتیں پیلی پڑ جاتی تھی، زرد پڑ جاتی تھی. تو 3 دن مصطفیٰ کو نہ دیکھا تو ذرا چشم تصور میں لائیں ان کی کیفیات کا عالم کیا ہوگا. صدیق اکبر مصلی امامت پر کھڑے ہیں. یہ بھی بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے. صدیق اکبر نے امامت کروا رہے ہیں، صحابہ اکرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی شریف میں اپنے حجرہ مبارک کا پردہ سرکایا. فَكَشَفَ النَّبِيُّ سِتْرَ الْحُجْرَةِ اپنے حجرے کا پردہ سرکا کے غلاموں کی طرف ایک دل ربائی انداز میں دیکھا اور مسکراتے ہوئے دیکھا کہ میرے محبوب صدیق کے پیچھے یہ غلام خوش بھی ہیں کہ نہیں. جب آقا نے ان کی طرف دیکھا تو صحابہ اکرام جو 3 دن تک مصطفیٰ کا چہرہ نہ دیکھ سکے تھے، جو ہر لمحے ٹک ٹکی باندھ کے مصطفیٰ کی طرف تکتے تھے اور اپنے من کی پیاس بجھاتے تھے، جب 3 دن کے بعد آقا نے فَكَشَفَ النَّبِيُّ سِتْرَ الْحُجْرَةِ جب پردہ سرکایا، انہوں نے اسی لمحے کعبے سے دھیان ہٹا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. اب یہ بتائیں، یہ ایمان تھا، یہ ادب رسول تھا، یہ عشق رسول تھا، یہ کیا تھا؟ یہ دیوانگی تھی، اس کو کیا کہیں گے، کیا نام دیں گے؟ یہ سراسر عشق رسول میں فنائیت کے مقام تھے. صحابہ اکرام اپنی ہستیاں، اپنے ذوق، اپنے شوق، اپنی عبادات، وہ سب کچھ ادب رسول میں گم کر بیٹھے تھے، وہ عشق رسول میں سب کچھ فنا کر بیٹھے تھے. تو دوستو، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، صحابہ فرماتے ہیں آقا نے جب مسکرا کے دیکھا تو ہم نے یوں محسوس کیا کأن وجہہ ورقۃ مصحف، گویا کہ مصطفیٰ کا چہرہ کھلے ہوئے قرآن کی طرح لگ رہا ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ آج قرآن مصطفیٰ کے مکھ پر کھل گیا ہے،
آج قرآن والضحیٰ کے چہرے پر کھل گیا ہے تو صحابہ اکرام نے آقا کے چہرے پاک کو قرآن سے تشبیہ دی. تو صحابہ فرماتے ہیں ثم تبسم یضحک، جب آقا مسکرائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو صحابہ فرماتے ہیں ہماری کیفیت کیا ہوئی، فہممنا ان نفتتنا، ہم نے یہ گمان کیا، یہ سوچ بیٹھے، اس مقام پر چلے گئے کہ مصطفیٰ کا مسکرا کے دیکھنا اور ہمیں حالت نماز میں لوٹ کے لے جانا. صحابہ فرماتے ہیں فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی، ہم نے یہ چاہا کہ ہم اپنی نمازیں توڑ دیں اور مصطفیٰ کے دیدار میں غرق ہو جائیں. یہ نماز اللہ کی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہے. نماز اللہ کی ہے، درود مصطفیٰ پر ہے. نماز اللہ کی ہے، سلام مصطفیٰ پر ہے. تو صحابہ نے جب آقا کی طرف دیکھا، اتنے میں صدیق اکبر نے بھی فنا کا ابو بکرین علی عقیبی، آپ نے سمجھا کہ شاید آقا آ رہے ہیں، آپ مصلی امامت سے پیچھے ہونا شروع ہو گئے. ایمان سے بتائیں یہ کیسے عظیم ہستیاں تھیں. ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں بھی نہیں چھوڑتے تو باہر کا عالم کیا ہوگا. بعد از نماز، نماز کے بعد وہ مصطفیٰ کا ادب کیسے کرتے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آقا نے اشارہ کیا ہے میرے غلاموں اپنی نماز مکمل کر لو. یہ نہیں کہا کہ ٹوٹ گئی دوبارہ سے پڑھ لو. اعلی حضرت علیہ رحمہ نے کہا تھا، شاہ احمد رضا حنفی قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. تو صحابہ اکرام کی سراسر زندگیاں سراپا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز تھیں، سراپا ادب تھیں، سراپا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و مستی والی زندگی گزارنے والے صحابہ اکرام تھے. انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور ادب کا حق ادا کیا. اللہ پاک ہم سب کو ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آقا کی نسبت اور غلامی اور محبت اور ادب نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.